आओ मैं आज आपको क़यामत कैसे तारी होगी उसके कुछ मनाजिर, बड़ी प्यारी किताब है, मैं मशवरा दूंगा। ज़ाहिर है बहुत सारी बातें थोड़े से बयान में नहीं हो सकती, मगर ये एक ऐसी हकीकत है जो होने वाली है, इसको ज़रूर पढ़ें। किताब का नाम है बहार शरीयत, हिस्सा अव्वल। इसके अंदर मुफ्ती अमजद अली आज़मी साहब ने जिस डिटेल में अहादीस के ज़रिए बयान किया कि क़यामत तारी कैसे होगी, उस दिन स्टेप बाय स्टेप क्या होगा, इसको ज़रूर पढ़ें, अपनी फैमिली को भी सुनाएं। मैं उसकी कुछ झलक आपको बताता हूँ, सुनिए। मुफ्ती साहब लिखते हैं कि क़यामत जब तारी होगी ना, अल्लाह ताला अगरचे मरने के बाद इंसान के जिस्म के अज्जा मुतफर्रिक हो गए होंगे, चूरा चूरा जिस्म तो ख़त्म हो जाता है, मुख्तलिफ जानवरों की ग़िज़ा बन गए होंगे, मगर अल्लाह तबारक व तआला उन सब अज्जा को जमा करके क़यामत के दिन उठाएगा। हशर सिर्फ रूह का नहीं है, याद रखिएगा, रूह और जिस्म दोनों का है। ऐसा नहीं कि सिर्फ रूहें उठेंगी, बल्कि जिस्म भी पूरे बनकर उठेंगे। क़यामत के दिन लोग अपनी कब्रों से बेलिबास नंगे पांव उठेंगे। कोई पैदल होगा, कोई सवार होगा, बास तन्हा सवार होंगे और किसी की सवारी पर 2-2, 3-3, 4-4 अफराद होंगे, किसी पर 10 होंगे। काफिर मुंह के बल चलता हुआ महशर के मैदान में आएगा, किसी को मलाइका घसीट कर ले जाएंगे और किसी को आग जमा करेगी। ये मैदान महशर कहाँ होगा? ये मुल्क शाम की सरजमीन पर होगा। जमीन कैसी हमवार होगी, कैसी प्लेन होगी कि फरमाया राई का दाना गिर जाए तो दूसरे किनारे से भी नजर आएगा। इतनी इक्वल सरफेस होगी कयामत के दिन। जमीन मिट्टी की नहीं, अहदीस में आता है जमीन तांबे की होगी। आफताब, सूरज 1 मील के फासले पे होगा। आज करोड़ों मील दूर है, हम जून जुलाई की गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते। डे ऑफ जजमेंट 1 मील पर सूरज होगा। अब फरमाया कि अब यहां पर क्या होगा कि अब लोगों की तो गर्मी का आलम क्या होगा कि भैजे, बताया किताबों में लिखा कि दिमाग खौलता होगा गर्मी से, प्यास के मारे जबानें बाहर आ जाएंगी, इतना पसीना बहेगा कि किसी के टखनों तक, किसी के घुटनों तक, किसी की पीठ तक, और गुनाहगार तो अपने पसीने में डुबकियां खा रहे होंगे। और इसी तकलीफ में मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों कई दिन गुजर जाएंगे। फिर इसके बाद लोग कहेंगे कुछ भी हो, हमारा हिसाब तो शुरू हो। और अब ये आपस में मशवरा करेंगे, कई कई साल इस तरह गुजर जाएंगे। अब मशवरा करेंगे कहाँ जाएं, किससे बात करें। अब ये अहले महशर आपस में मशवरा करेंगे कि हज़रत आदम तो सबके बाप है ना, अबुल बशर हैं, चलो आदम के पास चलते हैं। अहले महशर मिलकर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे। पहले हज़रत आदम के फ़ज़ाइल बयान करेंगे कि आप अबुल बशर हैं, दुनिया में सबसे पहले आप तशरीफ़ लाए, मर्तबा नबूवत से अल्लाह ने सबसे पहले दुनिया में आपको सरफराज फरमाया। हुजूर आज करम कीजिए, इस मुसीबत से नजात दिलाइए, अल्लाह की बारगाह में सिफारिश कीजिए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम कहेंगे कि आज मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, मुझे तो खुद अपनी जान की फिक्र है। रब अज़्ज़ वजल ने ऐसा गज़ब फरमाया है कि पहले कभी ऐसा गज़ब नहीं फरमाया, तुम किसी और के पास जाओ। वो कहेंगे हुज़ूर हम किसके पास जाएं, आप तो बताएं। वो कहेंगे नूह के पास जाओ। ये अहले महशर मिलकर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, उनके फ़ज़ाइल बयान करेंगे। हुज़ूर आप नूह अलैहिस्सलाम हैं, तूफ़ान नूह में रब ने आपको कश्ती अता फरमाई, कई मौजज़ात से नवाजा, हुज़ूर अल्लाह की बारगाह में सिफारिश कीजिए। हज़रत नूह कहेंगे आज मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, किसी और के पास जाओ। वो कहेंगे हुजूर आप ही बता दें कहाँ जाएं। कहेंगे हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अला नबीना वालिस्सलाम के पास जाओ। ये सारा महशर हज़रत इब्राहीम के पास जाएगा। वो भी कहेंगे मैं आज तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, किसी और के पास जाओ। लोग अर्ज़ करेंगे हुजूर किसके पास जाएं। हज़रत इब्राहीम क्या कहेंगे? वो कहेंगे कि तुम हज़रत मूसा के पास जाओ। हज़रत मूसा कहेंगे हज़रत ईसा के पास जाओ। आखिर में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे अगर जाना है तो जनाब रसूलुल्लाह के पास जाओ, जो आखिरी नबी अलैहिस्सलाम के पास जाओ, वही आज तुम्हारी मदद करेंगे, उन्हीं के हाथ पे शफाअत रखी हुई है। अल्लाह अकबर। जब ये सारा महशर घूमते 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 नबी पाक की बारगाह में पहुंचेगा, हुजूर के दरबार में आएगा, तो नबी पाक अलैहिस्सलाम मुतमईन होंगे। वो लोग कहेंगे हुजूर हमारी मदद फरमाइए, हम बड़े परेशान हैं। मेरे आका नहीं कहेंगे इज़हबू इला गैरी, सारे अंबिया क्या कहेंगे? इज़हबू इला गैरी, किसी और के पास जाओ। नबी पाक फरमाएंगे अना लहा अना साहिबुकुम, मैं हूं तुम्हारे लिए, आज मैं ही तुम्हारी शफाअत करूंगा। और फिर जब ये सारे लोग वहां पहुंचेंगे तो आका अलैहिस्सलाम रब की बारगाह में सजदा फरमाएंगे। मैं इस पूरे वाक़े को यहां रोकता हूं। देयर इज वन वेरी रेलेवेंट क्वेश्चन कि ये सारे लोग जो हैं सब नबियों के पास क्यों जाएंगे?
اچھا ہو سکتا ہے ہم میں سے کسی کے ذہن میں سوال آئے کہ یہ تو حدیث میں ہے نا کہ ایسا ہوگا، اور ہمیں پتہ چل گیا کہ آخر میں شفاعت تو نبی پاک نے کرنی ہے، تو ہم سارے بھی قیامت کے دن ڈائریکٹ نبی پاک کے پاس چلے جائیں گے؟ ہمیں تو حدیث کے ذریعے پتہ چل گیا، اب ہمیں کیا ضرورت ہے کسی اور نبی کے پاس جانے کی؟ لیکن علماء کہتے ہیں ہوگا ایسا نہیں، ہمیں معلوم ضرور ہے، مگر محشر کے دن سب بھول جائیں گے، سب حضرت آدم کے پاس جائیں گے، اسی طرح یہ سارا معاملہ ہوگا۔ اور اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا، خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی، سب کے پاس گئے نا، بات بنی کہ نہیں بنی؟ خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی، یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے۔ اللہ اکبر! یہ محشر میں تمام لوگوں کا یہ موومنٹ کرنا، کیونکہ ایمان والے بھی ہوں گے بے ایمان بھی ہوں گے، ان سب کو یہ بتانا مقصود ہے کہ آج کے دن میرے محبوب کی بات سنی جائے گی، شفاعت کا رتبہ انہیں عطا کیا گیا ہے، مقام محمود کے مرتبے پر انہیں فائز کیا گیا ہے۔ اب جب یہ سارے لوگ نبی پاک کی بارگاہ میں پہنچیں گے، اللہ اکبر! ہمارے آقا اس دن بھی امت کو مایوس نہیں کریں گے، سجدہ فرمائیں گے، اللہ کی بارگاہ میں امت کے لیے التجا پیش کریں گے۔ سنو رب کی طرف سے کیا ارشاد ہوگا، حدیث کی کتابوں میں یہ الفاظ موجود، یا محمد ارفع راسک وقل تسمع وسل تعطى واشفع تشفع، اے محبوب اپنا سر اٹھائیے، آپ کہیے آپ کی بات سنی جائے گی، مانگیے جو مانگیں گے دیا جائے گا، آپ شفاعت کیجیے آپ کی شفاعت مقبول ہے۔ اور اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام شفاعت فرمائیں گے۔ اب سنتے جائیے شفاعت کیسے ہوگی، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام شفاعت والے دن کیا کریں گے۔ اللہ اکبر! نبی پاک کے پاس پہلے تو ایک جھنڈا ہوگا۔ جنہوں نے حج کیا ہے نا وہ ذرا میری بات جلدی سمجھیں گے، 30-35 لاکھ 25 لاکھ جب حج پہ لوگ ہوتے تھے تو پنجابی میں وہ کہتے ہیں نا لگ پتا جاتا ہے، رش کہتے کس کو ہیں، 25-30 لاکھ میں اتنا رش۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ خیموں کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے بڑے بڑے بینر لگائے جاتے ہیں، بلون بڑے بڑے ہوتے ہیں کہ یار یہ یلو کلر کا بلون ہے نا، یہاں جنوب ایشیا والے ہیں ادھر ہی اپنا خیمہ ہوگا، کیونکہ جب کراؤڈ زیادہ ہو تو جھنڈا یا بلون اونچا لگانا پڑتا ہے۔ 25-30 لاکھ لوگوں میں یہ حال ہے، جب اربوں لوگ ہوں گے، آپ نے امیجن کیا قیامت کے دن کتنے لوگ ہوں گے؟ 8 ارب تو ابھی دنیا میں لوگ ہیں نا، اور کب سے لوگ آ رہے ہیں، اور قیامت تک کتنے ہوں گے؟ یہ سارے محشر کے میدان میں ہوں گے، مسلمان غیر مسلمان سارے۔ اٹ مینس اگر ہم ایک امیجنیشن کر لیں کہ 50 ارب لوگ ہوں گے قیامت میں، 50 ارب کا کراؤڈ، اچھا ہم نبی پاک کو کیسے ڈھونڈیں گے؟ ابھی تو 25-30 لاکھ میں عرفات میں جو کھو جاتا ہے وہ اپنا خیمہ نہیں ڈھونڈ سکتا، اب اربوں خربوں لوگوں میں اپنے آقا کو کیسے ڈھونڈوں گا؟ سبحان اللہ! اب کیا خوبصورت انتظام کیا کہ حدیث میں آتا ہے میرے آقا فرماتے ہیں مجھے لواء الحمد عطا کیا جائے گا، مجھے ایک پرچم عطا کیا جائے گا۔ وہ پرچم کتنا بڑا ہوگا؟ فرمایا اس پرچم کی لمبائی کئی ہزار سال تک، اگر گھڑ سوار گھوڑا دوڑاتا رہے تو اتنا لمبا وہ پرچم ہوگا۔ اچھا وہ پرچم نبی پاک فرماتے ہیں اے علی تم ہی وہ واحد پہلے شخص ہو جس کو میں پرچم ہاتھ میں عطا کروں گا۔ مولا علی کی شان دیکھو کہ آقا اپنا وہ پرچم مولا علی کے ہاتھ میں عطا کریں گے۔ اے پرچم لگانے والوں تمہیں مبارک ہو، اے میلاد کا جھنڈا لگانے والوں تمہیں مبارک ہو، قیامت کے دن بھی آقا کی پہچان وہ پرچم ہی ہوگا۔ دور سے نظر آئے گا کہ دیکھو وہ پرچم ہے اور میرے آقا وہاں ہے، چلو وہاں چلتے ہیں۔ سبحان اللہ! اب آگے چلیے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مجھے ایک اجازت دی گئی، ایک آفر کی گئی، حدیث کا خلاصہ ہے کہ یا تو شفاعت لے لو یا تمہاری آدھی امت کو بخش دیا جائے۔ آقا فرماتے میں نے شفاعت لے لی کیونکہ وہ زیادہ برکت والی ہے، کیونکہ وہ زیادہ مسلمانوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ سبحان اللہ! یعنی نبی پاک نے امت کے بارے میں کس قدر خیال فرمایا۔ آقا کیا فرماتے ہیں میری شفاعت میری امت میں ان کے لیے ہے جو کبیرہ گناہ والے ہیں۔ ایک اور جگہ نبی پاک فرماتے روئے زمین پر جتنے پیڑ اور ڈھیلے ہیں، ڈھیلے اور پیڑ ہیں، قیامت کے دن میں ان سب سے زیادہ آدمیوں کی شفاعت فرماؤں گا۔ ایسی شفاعت آقا کی، سبحان اللہ! پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت سے پیار دیکھو۔ حدیث کا خلاصہ آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن انبیاء کے لیے سونے کے ممبر ہوں گے، نور کے سونے کے ممبر ہوں گے۔ سارے انبیاء اپنے ممبر پر بیٹھیں گے، میں اپنے ممبر پر نہیں بیٹھوں گا، اور اس لیے میں نہیں بیٹھوں گا کہ اللہ کے حضور کھڑا رہوں گا اس ڈر سے کہ کہیں مجھے جنت میں نہ بھیج دیا جائے اور میری امت پیچھے رہ جائے۔ ہائے ہائے! ذرا سمجھ رہے ہو اس بات کو؟ میں اور آپ چاہیں گے کہ ہم جنت میں جلدی چلے جائیں، آقا فرما رہے مجھے یہ ڈر ہوگا
کہ کہیں مجھے میرا رب جنت میں نہ بھیج دے اور میری امت پیچھے نہ رہ جائے۔ آقا فرماتے عرض کروں گا اے میرے رب میری امت، اللہ فرمائے گا اے محمد تیری کیا مرضی ہے، میں تیری امت کے ساتھ کیا کروں؟ عرض کروں گا اے میرے رب ان کا حساب جلد فرما دے، پس میں شفاعت کرتا رہوں گا یہاں تک کہ مجھے ان کی رہائی کی چھٹیاں ملیں گی جنہیں دوزخ میں بھیج چکے تھے، یہاں تک کہ مالک کے داروغہ جہنم جو ہوں گے، حضرت مالک جو جہنم کے داروغہ ہیں، وہ عرض کرے گا اے محمد آپ نے اپنی امت میں رب کا غضب نام کو نہیں چھوڑا۔ اللہ اکبر، یعنی نبی پاک اپنے امتیوں کو پہلے تو شفاعت فرمائیں گے، پھر جو جہنم میں چلے گئے ہوں گے انہیں بھی نکال کر جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اللہ اکبر، ایسے مہربان آقا ہیں۔ ذرا غور کیجئے، مولانا حسن رضا خان صاحب قیامت کے اس منظر کو، نبی پاک کی اس مہربانی کو اپنے کلام میں کس پیارے انداز میں بتاتے ہیں۔ کہتے ہیں عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے، بچہ گم ہو جائے تو ماں کا کیا حال ہوتا ہے؟ بے قرار، بے چین۔ کہتے ہیں نبی پاک کا حال یہی ہوگا قیامت کے دن بھی، عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے، خدا گواہ یہی حال آپ کا ہوگا۔ ہزار جان فدا نرم نرم پاؤں سے پکار سن کے اسیروں کی دوڑتا ہوگا۔ آقا کبھی ادھر جائیں گے کبھی ادھر جائیں گے۔ ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک صحابی نے پوچھا حضور قیامت کے دن تو آپ کے قریب انبیاء ہوں گے، صدیقین ہوں گے، بڑے بڑے لوگ ہوں گے، ہم کہاں نہ آپ کو ڈھونڈیں گے، اور اگر آپ وہاں نہ ملے ہم پریشان ہو جائیں گے۔ سنو، آقا نے یہ نہیں کہا کہ قیامت کے دن ایک بہت بڑا محل ہوگا، پروٹوکول سب سے زیادہ جہاں ہوگا میں تمہیں وہاں ملوں گا۔ سنو، آقا نے اپنا پتہ اور ایڈریس کیا بتایا۔ نبی پاک فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا تو مجھے حوض کوثر پر ڈھونڈ لینا، اپنے پیاسے امتیوں کو جام کوثر پہ لا رہا ہوں گا۔ حضور اگر حوض کوثر پر نہ ملیں تو فرمایا وہاں نہ ملوں تو میزان عمل پر ڈھونڈ لینا، میرے امتیوں کے جب پلڑے بھاری اور ہلکے ہو رہے ہوں گے نا، اعمال تولے جا رہے ہوں گے، میں ان کے اعمال بھاری کر رہا ہوں گا۔ حضور وہاں نہ پائیں، کہا وہاں نہ پاؤ تو پل صراط پر ڈھونڈ لینا، میں اپنے امتیوں کو رب سلم کی صدا لگا لگا کر پار کروا رہا ہوں گا۔ کہا حضور اگر وہاں نہ پائیں، فرمایا ان تین جگہوں کے علاوہ تم مجھے کہیں اور نہیں پاؤ گے۔ ہائے ہائے، ذرا غور کرو، آقا کا کام قیامت کے دن بھی ہمیں یاد کرنا ہوگا، ہمیں ہی بچانا ہوگا، ہماری ہی شفاعت کرنا ہوگا۔ سنو، ہر نبی کو ایک اسپیشل دعا دی گئی ہے۔ آقا فرماتے ہیں وہ ویسے تو نبی کی ہر دعا قبول ہے مگر ایک دعا خاص دی گئی۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں سارے نبیوں نے وہ دعا کر لی ہے، میں نے وہ دعا قیامت کے دن کے لیے بچا کے رکھی ہے، اور وہ دعا میں اپنی امت کے لیے کروں گا، اللہ کی بارگاہ میں اپنی امت کے لیے فریاد کروں گا۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کس مہربانی کی بات کی جائے۔ سنو، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن حضرت ابراہیم بھی میرے لیے یعنی میری رحمت کے محتاج ہوں گے، اس دن حضرت ابراہیم کو بھی میری مدد کی ضرورت ہوگی۔ اللہ اکبر، یہ شان ہے سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی۔